حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ۔ 3 دن کی بھوکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے آنسو نہ روک پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کی بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسو نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبریل علیہ السلام فوراً آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا، تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے رات فاقے سے گزاری، حضرت جعفر بن صادق بن محمد باقر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک رات بغیر کھائے گزری، صبح گھر سے نکلا، پھر واپس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا تو وہ بڑی غمناک تھی۔ میں نے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، گزری رات بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، صبح بھی کچھ نہیں کھایا اور رات کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، تو میں کمائی کے لیے باہر نکل گیا تو کام مل گیا۔ جب اجرت ملی تو کچھ آٹا اور 1 درہم کا گوشت لے کر گھر آ گیا، تو انہوں نے روٹی اور ہانڈی پکائی۔ جب وہ بھوننے سے فارغ ہوئے تو کہا، اگر آپ میرے بابا جان کے پاس جائے اور بلا لائے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بھوک سے جو گرا دے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ماں باپ قربان، کھانا ہمارے پاس موجود ہے، چلیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سہارا لے کر ہمارے گھر داخل ہوئے۔ ہانڈی جوش مار رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک غرفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک غرفہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر فرمایا، چنانچہ 9 کی 9 بیویوں کو پلیٹ پلیٹ بھیجی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ اور اپنے زوج کے لیے پلیٹ بھر دو، تو ان کے لیے پلیٹ بھر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی پلیٹ بھر کر کھاؤ، تو خود کے لیے بھی بھر لی۔ پھر ہانڈی اٹھا لی اور وہ اس طرح بھری تھی تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہم کھاتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فاقہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بھوک نے بڑا شدید ستایا، تو مدینہ منورہ کے ملحقات کی طرف مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنانچہ ایک ایسی عورت کے پاس جا پہنچا جس نے مٹی ڈھیلے جمع کر رکھے تھے۔ میرا خیال ہوا کہ یہ ان کو گیلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پاس میں چلا گیا تو ہر ڈول کی مزدوری 1 کھجور طے ہوئی۔ جب 16 ڈول میں نے نکالے تو ہاتھوں پر آبلے آ گئے تو پانی دیکھا جو مناسب نکلا۔ پھر اس عورت کے پاس آ کر دونوں ہاتھ دکھائے کہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، تو اس نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دیے جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میرے ساتھ مل کر کھایا۔ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک سرد دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے نکلا اور ایک پٹا ہوا کچا چمڑا لیا، درمیان میں گھیرا دے کر گلے میں ڈال لیا اور سر کے درمیان سے باندھ دیا۔
پھر اس کو کھجور کی پتوں سے کس لیا۔ میں زبردست بھوکا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی چیز مل جاتی تو کھاتا، لیکن وہاں بھی تو کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حصول معاش کے لیے نکلا تو ایک یہودی پر گزر ہوا جو اپنے مال میں چرخ کے ساتھ پانی پلا رہا تھا، تو اس پر میں نے دیوار کے رخنہ سے جھانک لیا، تو اس نے کہا، او دیہاتی، کیا ہوا ہے تجھ کو؟ کیا مزدوری کرے گا؟ ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور۔ تو میں نے کہا، ہاں، دروازہ کھول کر میں اندر آؤں۔ تو اس نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوا، تو اس نے ڈول میرے حوالے کیا۔ تو جب بھی ڈول نکالا تو اس نے ایک کھجور مجھے دی۔ چنانچہ جب میرے دونوں کف بھر گئے تو ڈول چھوڑ دیا اور کہا، مجھے یہ کافی ہے۔ تو وہ میں نے کھا کر پانی پی لیا اور پی کر مسجد میں آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے کتنا پیار فرما رہے تھے۔ محمد بن اسامہ اپنے باپ سے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت جعفر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ اکٹھے ہوئے، تو حضرت جعفر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیارا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں سب سے پیارا ہوں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا ہوں۔ تو سب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر نکل کر دیکھو تو یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے اطلاع دی کہ یہ حضرت جعفر، علی اور زید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اجازت دے دو۔ تو وہ داخل ہو کر کہنے لگے، آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ۔ کہنے لگے، ہم مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اے جعفر، تو اور میں ہم شکل ہے، اور تیرے اخلاق میرے اخلاق جیسے، اور تو مجھ سے اور میں میرا ہم نسب ہے، اور اے علی، تو جو ہے تو میرا داماد اور میرے بچوں کا باپ ہے، اور میں تجھ سے اور تو مجھ سے ہے، اور اے زید، تو جو ہے تو میرا مولا یعنی آزاد کیا ہوا ہے اور مجھ سے ہے، اور تیرے تعلق مجھ سے، اور لوگوں میں تو مجھے محبوب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے، تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا، تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے پہل کر کے کہا، اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ میں پیارا ہوں۔ تو میں نے کہا، ایسے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے میں زیادہ محبوب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے پیاری بیٹی، تیرے لیے بچوں والا پیار ہے، لیکن علی کا درجہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پیارا کون ہے، میں یا فاطمہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک فاطمہ رضی اللہ عنہ تجھ سے مجھے زیادہ پیاری، اور تو اس سے زیادہ مرتبہ والا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے آ گئے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے مدینہ کے باہر خندق کھود لی تھی، تاکہ کافر مدینہ کے اندر نہ داخل ہو سکے۔
وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار امن بن عبد بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ کرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمر نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہے کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جس کو مرنے کا شوق ہو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ عمر کو دیکھ کر سب سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمر سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول نے کہا، چپ رہو، بیٹو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ عمر نے پھر سے پکار کر کہا کہ ہے تم میں کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے، میں اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے، عمر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمر نے کہا، کیا تم میں کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے؟ تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر عمر ہے تو کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی اس کے سامنے ایک بچے سے تھے۔ وہ عمر 100 جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو عمر نے پہچانا نہیں اور پوچھا، کون ہو تم؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں علی۔ عمر نے کہا، عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا، نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا، ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئی؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ، واپس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن چچا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا لی اور پھر حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمر کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمر دھول میں چھپ گئے اور کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی کی سر پر وار کیا۔ حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، میری علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسی ہی دعا کی، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے تلوار سے عمر پر حملہ کیا۔ عمر نے تلوار کے آگے اپنے ڈال لگا دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھی عمر کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا، تم بچے کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نذر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔
اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس گئی، اس کا نام شمعون تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی۔ اس یہودی نے کہا، ہاں یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائی اور افطاری کے وقت تک کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، غریب ہو، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحر کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اس یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکائی۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہو، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی پر افطار کیا کہ اگلے دن پھر سے سحری ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہو، بہت بھوکا ہو، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی اللہ کے خاطر اس قیدی کو اپنے دونوں روٹیاں دے دی اور خود پانی افطار پر کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کی بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسو نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اے نبی، تمہارے فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی و یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ ناظرین، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔